میں 120 سے ہوں. ڈاکٹر فضلائی میرا نام ہے اور 27 سال سے اس پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہوں. عمران خان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. عمران خان ہمارے ساتھ کھڑا ہے, سارے ملک کے ساتھ کھڑا ہے, غریبوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 1 کروڑ پاکستانی ہیں, ان کے لیے ووٹ کے حق دلانے کے لیے کھڑا ہے. امریکہ سے غلام کی زنجیریں توڑنے کے لیے کھڑا ہے. پاکستان کی سالمیت کی بات ہے, پاکستان کی وقار کی بات, پاسپورٹ کی بات کرتا ہے. پاکستان کے خلاف جو لوگ سازشیں کر ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. پاکستان کو عزت اور وقار, سالمیت اور اداروں کی تحفظ اور اداروں کی عزت کی بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی عدالت کی عزت کی بات کرتے ہیں, عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو پاکستان ان کا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں, پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پارٹی کا مسئلہ نہیں, یہ ملک کا مسئلہ. پاکستان کے لیے نکلو, ملک کے لیے نہیں. نیا پاکستان ہے. نیا پاکستان کون سا ہے؟ یہ جو اگست والا پاکستان بن گیا تھا, تو اس کے بعد کرپشن اور اس کے بعد یہ ایسے لوگ آ گئے کہ اس کو ملک کو یرغمال بنا دیا. اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں امریکہ سے غلام کی زنجیریں توڑنے کی, کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے. ابھی پاکستان میں جو لیڈر ہیں مہاتیر محمد, ملیشیا میں ہے, تو پاکستان میں جو ترکی میں طیب اردگان ہے, تو پاکستان میں عمران خان ہے. صدیوں میں ایسا لیڈر پیدا ہوتے ہیں. ان کی حفاظت انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا, اور سب قوم کی حفاظت اور پاکستان کی حفاظت اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور چاند ستارہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے قیامت تک قائم دائم رہے گا, کیونکہ پاکستان کے لیے بھی لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. پاکستان کی وقار کی بات ہے تو انشاءاللہ عدلیہ کو چرچل نے کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں, کہ عدلیہ کو کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم جنگ کے دوران عدلیہ کو کیا انصاف کر سکتے. انہوں نے کہا انصاف کر سکتے تو انہوں نے کہا ہمیں جرمنی شکست نہیں دے سکتے, کیونکہ عدلیہ آزاد ہے. عدلیہ اگر عدلیہ آزاد ہو تو ملک آزاد ہوگا, عوام آزاد ہوں گے. عوام کے فیصلے, غریب و مالدار لوگ اس میں یکساں ہوں گے. تو پیغمبر علیہ السلام کی جو بیٹی تھی, اگر انہوں نے بھی چوری کی, انہوں نے فرمایا تھا, تو ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں. تو اگر یہ ساری دنیا میں یہ محسن انسانیت انہوں نے فرمایا تھا, تو کون سے لوگ ہوں گے کہ جو ان کا جو عدلیہ کی اگر عدلیہ کی بات نہیں کرتے, تو پھر تو عدلیہ اپنا کام جو پاکستان میں ایک ادارہ اور فوج اور یہ 2-3 ادارے رہ گئے, تو اس کی اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں. تو اعتماد کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. ہوپ فلی انشاءاللہ وی ہوپ دیٹ انشاءاللہ وی ول ون انشاءاللہ تعالی. آپ سوابی سے آ جائیں. آج آیا ہوں, اور ہم تو جان ساران کیمپ میں بھی انشاءاللہ تعالی وہاں بھی میں ڈیوٹی کرتا ہوں, اور وہاں بھی یہاں بھی جب بھی عمران خان میں کال نہیں کرتا, ہم خود پہنچ جاتے, کیونکہ پاکستان کے لیے عمران خان نکلا ہے نا. تو وہاں بھی جان ساران کیمپ میں بھی وہاں ڈیوٹی کرتا ہوں ایز اے میڈیکل ڈاکٹر. جاوید لطیف کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں حکومت میں ڈال دیا گیا ہے, اس لیے ہم لوگ نہ مہنگائی کو کنٹرول کر پائے, نہ کچھ کام کر پائے. کس نے کہا؟ جاوید لطیف. تو یہ تو ان کی 30 سالہ ریکارڈ ان کے دو, یہ مہنگائی وہاں کی آئی ہوئی ہے. تو وہاں 30 سال, تو عمران خان نے 3 سالوں میں جو کرونا بھی آ گیا, اس میں بھی تقریباً فائٹ کیا انہوں نے. سارے دنیا میں عمران خان کو اپریشیٹ کیا گیا. اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا انہوں نے سارے دنیا میں, جو پاکستان کو 3-4 نمبر پر وہ رکھا گیا کہ انہوں نے سب سے بہتری حکمت عملی کے ذریعے پاکستان کو بچایا. تو کرونا کے بعد عمران خان نے بھی پالیسی ایسے بناتے تھے کہ کنٹرول کے ساتھ بنا, لیکن جب وہ آئے اور وہ 30 سال ان کا جو 30 سال انہوں نے جو مہنگائی رکھی ہوئی تھی, تو ان پر بھی کنٹرول, کرونا پر کنٹرول, اور عوام کے سامنے جواب دہ ہونا بھی. لیکن آخر سال میں ان کو ہٹایا گیا. مقبول ترین لیڈر کو پاکستان سینچریوں میں ایسا لیڈر پہ ان کو ہٹایا گیا. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی وہ مہنگائی کے خلاف نکلے تھے نا, ابھی کنٹرول کرے نا, ابھی کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ تو ڈبل ٹرپل کے ساتھ وہ آگے جا رہے ہیں. تو عمران خان کو اگر وہ 1 سال دیتے, تو وہ تو ایک پالیسی بناتے تھے. تو ان کے لیے اللہ پاک نے ایک فضل کیا ان پر, کیونکہ ان کو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے. لوگ ایسے یہ نعرے لگاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان سارے دنیا کے ساتھ, جب روس کے ساتھ وہ معاہدہ کر رہے تھے, وہ جو ساری دنیا کے ساتھ وہ مقبول ترین لیڈر ہے, ساری دنیا اس کو مانتے تھے. کیونکہ ابھی ان کو بعض لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ملکوں میں. عمران خان ساری دنیا میں ایز اے ورلڈ اسکپر, ورلڈ چیمپئن رہ چکا ہے. ساری دنیا ان کو جانتی ہے, پاکستان کو جانتا ہے, عمران خان کو جانتا ہے. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالی وہ
ایسا لیڈر ملا ہے کہ وہ اگلے نسلوں کے لیے سوچتا ہے. وہ مطلب حکومت کے لیے بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے کرسی کا پرواہ نہیں ہے, لیکن ان نسلوں کے لیے میں آئندہ حکومت کے آئندہ لوگوں کے لیے میں لڑتا ہوں کہ مطلب حقیقی آزادی میں جائے, امریکہ سے غلامی کی زنجیریں توڑ جائیں اور انشاءاللہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو جائے, اس کے لیے لڑتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سے آگے جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے لڑتا ہے. تو جب آپ ہمارے لیے, وہ عمران خان ہمارے لیے لڑتا ہے, تو ہم غیرت مند قوم ہے پاکستان. اب فیصلہ دے دیا پاکستان نے, مطلب 20 سیٹوں پر فیصلہ خود دے دیا. یہ عوام خود نکلے, معذور نکلے, عورتیں نکلی, بوڑھے نکلے, یہ سب نکلے, پاکستان کے لیے نکلے. عمران خان جب بھی تقریر کرتے پاکستان کے لیے نکلو, میرے لیے نہیں, پاکستان کے لیے. اور انشاءاللہ ایک وقت اب انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ہم دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ تھا, ہم دیکھیں گے وہ دن جس کا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. وہ جب اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکے گی, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جب خلق ابراج کرے گی خلق خدا, ہم دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ تھا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن انشاءاللہ پاکستانی قوم دیکھے گا عمران خان کا ویژن, اور انشاءاللہ پاکستان, عمران خان پاکستان, ہم سب کا پاکستان, سارا پاکستان انشاءاللہ. یہ عالم اسلام کا لیڈر ہے. اقوام متحدہ میں جو تقریر کی وہ عالم اسلام کے مطلب اسلام فوبیا کو انہوں نے اجاگر کیا. تو انہیں یہ اقوام متحدہ میں بات کر سکتا ہے, امریکہ کے ساتھ بات کر سکتا ہے, ہر ملک کے ساتھ بات کر, اور رشین ولادیمیر پوٹین کے ساتھ بات کی, ہر جگہ یہ بات کر سکتا ہے. یہ مطلب کسی سے ڈرتا نہیں, یا کرنا بدو یا کرستین پر یقین رکھ. اور وہ غلامی, وہ بار بار کہتا ہے کہ میں غلام قوم, یہ پاکستان غلام کو نہیں. میں نے ان کا ایک مطلب وہ تقریر کے دن تقریر میں کہا تھا کہ مطلب ہم کوئی غلام ہے کہ جو وہ کر لیں ہم کر لیں, ہم جو حق ہے وہ ہم کر لیں گے. تو وہ انہوں نے یہ تقریر میں بار بار کہتے ہیں ہم غلام. یہ اس طرح کا نعرہ عمران خان نے پہلی بار 75 سال میں کسی لیڈر نے نہیں لگا. حقیقی آزادی کے لیے لڑتا ہے, حقیقی نعرہ لگاتا ہے, صحیح نعرہ لگاتا ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ دل سے ہے, ان کے اندر سے نکلتا ہے, اور یہ پکا مسلمان, پکا لیڈر ہے مطلب. اور ہمارے پاکستان کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان جیت جائے گا. جب یہ جیت جائے پاکستان جیت جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ.